فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعظم وجهه وأعظم شأنه وأكرم برهانه وسناه اور حضور شافع المشهور تصغیر جہاں ابو سارے زمان سید سرورا احمد مصطفیٰ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں خیر اسلام کا حاصل کیا سامنے رات اسلام کے قرآن میں قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا واحد خالق کائنات جل جلالہ کو جہاں سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سوچنا کر عمل کرنے کی سامنے کرام آج جمعہ مبارک کے اس مبارک موقع پر چند باتیں اس موضوع پر آپ کے سامنے رکھ رہا وہ ہے استقبال رمضان المبارک کہ رمضان شریف کو اس انداز کے ساتھ ہم نے گزارنا ہے۔ رمضان شریف بارہ بابرکت مہینہ ہے، اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشانی ہے کہ رجب رب ذوالجلال کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور اس بابرکت مہینے کے لحاظ سے احادیث شریف کے اندر بڑی خوش خبریاں عنایت فرمائی گئی اور اس بابرکت مہینہ کے اندر کن چیزوں کے اندر ان کے کاموں کے اندر ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، اس کے لحاظ سے بھی پیارے بابا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت کی پہلے سے رہنمائی فرمائی کہ روزے کمانا غربت میں بھوکنے اور باس رہنے کی، یعنی شریعت اسلام میں پورے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اجماع ان تینوں کاموں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا روزہ ہے، یعنی کہ انسان کھانے پینے سے اور اجماع سے باس رہے، ان تین کاموں کا نام روزہ ہے۔ اور ابتدائی اسلام کے اندر روزے کے لحاظ سے چند باتیں بھی آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سے الفاظ کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تفسیر نعیم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ روزہ نبوت کے 15ویں سال فرض ہوا، یعنی کہ پہلا حکم رسول کا آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے 15ویں سال رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے، اور اس سے پہلے صرف ایک روزہ فرض تھا جسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، یعنی کہ پہلے جو عاشورہ کا روزہ فرض تھا، فرض کو منقطع کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ عاشورہ کے روزے کے فرض ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو کر پھر رب ذوالجلال کی طرف سے ہر مہینے کی اسلامی جو مہینہ ہے اس کی 13، 14 اور 15 کا روزہ یہ فرض ہوا۔ پھر یہ جو حکم تھا یہ منسوخ ہو گیا، پھر اس کے بعد رب ذوالجلال کی طرف سے رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے۔ اب رمضان شریف کے روزے فرض ہونے کے بعد کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے منع کیا گیا تھا ابتدا کے اندر،
مثال کے طور پر پہلے اس لحاظ سے اجازت تھی، رب ذوالجلال نے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں کو اس بات کی اجازت اور اس بات کا اختیار دیا تھا، چاہے تو وہ روزہ رکھ لیں یا پھر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کریں، اور پھر فدیے کے طور پر ہر روزے کے عوض میں آدھا سا گندم یا ایک سا جوت یہ صدقہ کیا جاتا ہے، جس طرح کہ آج کی شرعی طور پر اس بات کی اجازت بھی ہے کہ جو بندہ اس قدر علیل ہو، اس قدر بیمار ہو کہ وہ روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کے لحاظ سے کہا گیا ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر اس کی بھی وہ گنجائش اور طاقت نہیں رکھتا تو اسلام کے اندر اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ تو سامعین کرام، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو کر پھر اس میں ایک بندی یہ بھی تھی کہ ابتدا کے اندر روزہ رکھنے کے لحاظ سے احتیاط یہ کی جاتی تھی اور حکم یہ تھا کہ جب افطاری کا وقت ہو جائے، سونے سے پہلے افطاری کے وقت تم کھا پی سکتے ہو، لیکن جیسے ہی روزے کے افطاری کا وقت ہو گیا اور مخصوص وقت ہوتا تھا، اگر تم اس مخصوص وقت کے اندر سو گئے، سونے کے بعد بغیر کھائے پیے اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ پھر یہ حکم منسوخ ہوا حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے، جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو رب ذوالجلال کی طرف سے حکم یہ آ گیا کہ میرے محبوب تمہاری امت، تمہارے غلام رات کی افطاری کے بعد صبح صادق تک جس وقت سحری کا ٹائم ہوتا ہے ساری رات کھا پی سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بندی پھر بھی تھی کہ جو شادی شدہ ہیں، ان رمضان کے راتوں کے اندر رات کے وقت بھی اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، روزے کی حالت میں تو ویسے ہی منع ہے، لیکن رات کے وقت بھی کہ جس وقت اس بات کا حکم رب ذوالجلال کی طرف سے آ گیا کہ افطاری کے بعد صبح سحری تک اے میرے محبوب تمہارے غلام کھا پی سکتے ہیں، لیکن اے میرے محبوب تمہارے غلاموں پر یہ لازمی ہے کہ جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جا سکتے۔ تو سامنے کرام جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا اور پھر اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی والا واقعہ پیش آیا، تو سرکار کے بارے میں جب صحابہ نے آ کر اس لحاظ سے عرض کیا، رب ذوالجلال کی طرف سے اس بات کی بھی اجازت مل گئی کہ جو شادی شدہ ہیں افطاری کے بعد صبح سحری تک جو ساری رات ہے وہ اپنی بیویوں کے قریب جانے کی اجازت رکھتے ہیں، یعنی کہ وقتاً پہلے فلاں روزہ فرض تھا وہ حکم منسوخ ہوا، پھر اس کے بعد ہر مہینے کے اندر 3 روزے فرض ہوئے، پھر اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہوا، اس کے بعد رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے، اس کے اندر اجازت دی چاہے تو روزہ رکھ دے، چاہے اس کا فدیہ دے دے، یا پھر اس کے بعد یہ بندی ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد یہ بات لاگو ہو گئی کہ وہ سونے کے بعد اگلے دن کا روزہ اس کا شروع ہو جائے گا۔ یہ حکم منسوخ ہوا تو وقتاً رب ذوالجلال کی طرف سے سرکار کے غلاموں پر یہ کرم نوازی ہوئی کہ وہ رات افطاری کے بعد صبح سحری تک کھا پی بھی سکتے ہیں اور جو شادی شدہ ہیں اپنی بیویوں کے قریب جا بھی سکتے ہیں۔ تو سامنے کرام پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں پر رب ذوالجلال نے اس قدر کرم نوازی فرمائی کہ وقتاً اس بات کی اجازت ملتی رہی اور سرکار کی امت پر رب ذوالجلال کی کرم نوازی ہوتی رہی۔ سامنے کرام اس بابرکت مہینے کے اندر اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم حضور شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے ارشاد فرمایا، مشکاۃ شریف کے اندر بھی حدیث سے معلوم ہے کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع کیا، صحابہ کرام کی جماعت سرکار کے بارگاہ میں حاضر تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، جو اس بابرکت مہینہ کے اندر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا
رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جہنم سے رب ذوالجلال آزادی عطا فرما دے گا، اور اس روزے کے بدلے میں رب ذوالجلال جس قدر روزہ رکھنے والے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اسی کے برابر رب ذوالجلال روزہ افطار کروانے والے کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ دار ہے، جس قدر رب ذوالجلال روزہ دار پر کرم نوازی فرمائے گا، اے پیارے محبوب اسی طرح رب ذوالجلال روزہ افطار کروانے والے پر بھی کرم نوازی فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو اس قدر روزہ افطار کروا سکے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا ہے؟ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ایک ہے انسان کا پیٹ بھر کر روزہ دار کو کھانا کھلانا، ایک ہے عام کسی چیز کے ساتھ روزہ افطار کروا دینا۔ اس کے لحاظ سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ سنو، یہ صرف اجر و ثواب اس کے لیے نہیں کہ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے، بلکہ یہ اجر و ثواب اس بندے کے لیے بھی ہے، میرے اس غلام کے لیے بھی ہے، جو کسی روزہ دار کو ایک دودھ کے ساتھ یا پھر ایک کھجور کے ساتھ یا پھر ایک دودھ پانی کے ساتھ روزہ افطار کروا دے گا، رب ذوالجلال اس قدر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ جس قدر رب ذوالجلال روزہ رکھنے والے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سامنے کرام اس بابرکت مہینہ کے اندر ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت انسان کے لیے انتہائی، یہ انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ تو سامنے کرام اس بابرکت مہینہ کے اندر نبی کرام نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو ایک دودھ کے ساتھ یا پھر ایک کھجور کے ساتھ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اسے چاہیے تو ایک دودھ پانی کے ساتھ روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا، رب ذوالجلال اس کو روزہ دار کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اس کے لحاظ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال اس پر یہ کرم نوازی فرمائے گا کہ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا، یعنی کہ حوض کوثر، رب ذوالجلال اسے حوض کوثر سے وہ پانی پلائے گا حتیٰ کہ وہ پیاسا نہیں رہے گا، اور جنت کے اندر داخل ہونے تک اسے کسی قسم کی بھی پیاس محسوس بھی نہیں ہوگی۔ سامنے کرام اس لیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کا خاص حضور فرمایا ہے۔ پہلے حصے کو رحمت، دوسرے حصے کہ رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور تیسرے عشرے کے اندر تیسرا جو مرحلہ ہے اس کے اندر رب ذوالجلال سرکار کے وہ غلام کے جن پر جہنم واجب تھی، رب ذوالجلال اس بابرکت مہینہ کے اندر اس بابرکت موقع پر رب ذوالجلال تیسرے عشرے کے اندر جہنم سے ان لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ یعنی کہ پہلا عشرہ اس کے اندر رب ذوالجلال کی رحمت کا خاص حضور ہوتا ہے، اور دوسرا عشرہ جس کے اندر رب ذوالجلال لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور تیسرا عشرہ کہ جس کے اندر رب ذوالجلال سرکار کے ان غلاموں کو کہ جن پر جہنم واجب تھی، رب ذوالجلال اس بابرکت مہینہ کی وجہ سے ان کو جہنم سے آزادی فرماتا ہے۔ تو سامنے کرام اس بابرکت مہینہ کے لحاظ سے نبی کریم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں ایک سلیبس دیا ہے کہ اس مہینہ کو ہم نے گزارنا کس انداز کے ساتھ ہے۔ حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، بہقی شریف کے اندر اور ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث بات موجود ہے کہ نبی کریم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بابرکت مہینہ کے گزارنے کے لحاظ سے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، یعنی کہ 4 کاموں کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کرو تاکہ وہ کام زیادہ ہو جائے۔
اب وہ کون سے کام ہیں؟ اس لحاظ سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں رب ذوالجلال کی رضا کے لیے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تمہیں چارہ نہیں ہے۔ اب اس لحاظ سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی دو چیزیں وہ کون سی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں پر یہ مناسب ہے کہ وہ اس بابرکت مہینہ کے اندر کلمہ شریف کا ورد کیا۔ دوسرے نمبر پر سرکار فرماتے کہ اس بابرکت مہینہ کے اندر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کرے۔ تیسرے نمبر پر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں کے لیے یہ بھی ہونا چاہیے کہ میرے غلاموں کو اس بابرکت مہینہ کے اندر تیسرے نمبر پر سرکار فرماتے کہ جنت کا رب کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر سرکار فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں کو یہ چاہیے کہ اس بابرکت مہینہ کے اندر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ چار کام ہیں کہ اس بابرکت مہینہ کے اندر ہمیں جو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر کلمہ شریف کا ورد کرنا، دوسرے نمبر پر سرکار فرماتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا، تیسرے نمبر پر سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کا سوال کرنا، اور چوتھے نمبر پر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ مانگنا۔ ان چار کاموں کے اندر رمضان شریف کے اندر سرکار فرماتے ہیں کہ ان کاموں میں زیادہ کثرت کرو۔ یہ نہیں کہ صرف یہی کرنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نیک عمل نہیں کرنا، بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ دوسرے کام کو برقرار رکھو، لیکن ان چار کاموں کے اندر زیادہ سے زیادہ کثرت کرو اور اس بابرکت مہینہ کے اندر رب ذوالجلال کی رضا حاصل کرو۔ اب اس لحاظ سے جو پہلے نمبر پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کلمہ شریف کا ورد کرنا اس بابرکت مہینہ کے اندر، اس کی کثرت، اس پر رب ذوالجلال انعام کیا عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ رب کا محبوب یہ کلمات پڑھتا ہے اور ان کی کثرت کرتا ہے، اس پر رب ذوالجلال اس قدر کرم نوازی فرماتا ہے۔ اب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے غلاموں کے لیے پہلی امتوں میں سے ایک مثال عطا فرمائی۔ سرکار نے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے کہ کلمہ شریف کے اندر کتنی ہی برکتیں ہیں اور یہ کلمہ شریف پڑھنے پر رب ذوالجلال کس قدر کرم نوازی فرماتا ہے۔ اب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ فرمان موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، جو سرکار کا غلام کلمہ شریف کا ورد کرتا ہے، اس پر رب ذوالجلال کس قدر کرم نوازی فرماتا ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ میرے غلام جو کلمہ شریف کا ورد کرنے والے ہیں، ان پر رب ذوالجلال کرم نوازی کس قدر فرمائے گا۔ اب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مثال کے طور پر اس مثال کو اپنے غلاموں کے سامنے ذکر فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک و مولا، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کیا کروں۔ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تم لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے مالک و مولا، یہ کلمات تو بڑی ہی بابرکت ہیں، لیکن یہ کلمات تیرے آپ بندے بھی کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، میں تیرا نبی تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بھی بڑھ کر کوئی ایسا وظیفہ بتا کہ جس کی کرنے سے میں تجھے یاد کیا کروں، جس کا وظیفہ کیا کروں۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ کلمات کتنے بابرکت ہیں
اور اس کے اندر اس قدر رب ذو جلال نے کرم نوازی فرمائی ہے کہ جو ان کلمات کو پڑھتا ہے، رب ذو جلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہ کلمات کا وظیفہ کرنے والا، یہ کلمات پڑھنے والا، اس پر میں یہ کرم نوازی فرماتا ہوں کہ رب ذو جلال نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور جو اس ساتوں آسمان کے اندر موجود ہے سوائے میری ذات کے، تمام کا تمام زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسری طرف یہ کلمات پڑھنے والا اور یہ کلمات جو پڑھتا ہے، اس کی کثرت کرتا ہے، اس کا وظیفہ کرتا ہے، رب ذو جلال نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ ساتوں آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سوائے میری ذات کے، زمین کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، تمام کے تمام ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ایک پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو یہ اس قدر میری بارگاہ میں ان کلمات کا اس قدر اجر ثواب ہے کہ یہ کلمات ساتوں آسمان اور زمین پر بارد ہو جائے، کہ ایک طرف ساتوں آسمان اور زمین ہے اور ایک طرف یہ کلمات ہیں، یہ کلمات کا وزن ان ساتوں آسمان اور زمین پر باری ہے، وزنی ہے۔ اور پھر اس لحاظ سے کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آگے ارشاد فرمایا، مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے ارشاد فرمایا کہ سرکار فرماتے کہ کل روز قیامت میری امت میں سے ایک شخص وہ آئے گا، رب کی بارگاہ میں اسے لایا جائے گا کہ اس کے گناہ اس قدر ہوں گے کہ سرکار فرماتے کہ 99 یعنی کہ 100 اس کے دفتر ہوں گے گناہوں کے بھرے ہوئے، اس قدر اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس قدر گناہ کیے ہیں۔ اب جب رب کی بارگاہ میں اس بندے کو میرے گناہ کو پیش کیا جائے گا، رب ذو جلال ارشاد فرمائے گا، اے بندے جن فرشتوں کی میں نے ڈیوٹی لگائی تھی، کیا ان فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی کہ ان گناہوں کے لحاظ سے جو تیرے نامہ اعمال میں لکھے گئے ہیں، ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا کوئی انکار کرنا چاہے تو وہ بندہ عرض کرے گا، اے مالک مولا تیری فرشتوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ یہ گناہ میرے ہی کیے ہوئے ہیں۔ اور رب ذو جلال ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں آج اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رب ذو جلال کی طرف سے حکم ہوگا، ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا کہ جس پر سرکار فرماتے کہ لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، سرکار فرماتے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا، اس پر یہ الفاظ یہ کلمات لکھے ہوں گے، جب رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا رب ذو جلال ارشاد فرمائے گا، جب اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ کاغذ کا ٹکڑا بھی رکھا جائے گا۔ اب یہ بندہ دیکھ رہا ہوگا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مالک مولا ایک طرف 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے اور ایک طرف یہ کاغذ کا ٹکڑا، اے مالک مولا میرے گناہوں کے مقابلے میں اس کاغذ کے ٹکڑے کی کیا حقیقت ہے؟ رب ذو جلال ارشاد فرمائے گا، اے بندے تیرے ساتھ آج کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب رب ذو جلال کے حکم سے وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے نامہ اعمال میں تولا جائے گا، جب وہ تولا جائے گا تو اس کے گناہ کم ہو جائیں گے اور اس کا جو ثواب والا پلڑا ہے وہ پلڑا باری ہو جائے گا۔ تو رب ذو جلال کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائے کہ جو میرا غلام یہ کلمات پڑھتا ہوگا کل روز قیامت یہ کلمات اس کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ سامنے کرام ہمیں بھی چاہیے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر جس بابرکت مہینے کے اندر رب ذو جلال کے حکم سے شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، بابرکت مہینے کے اندر رب ذو جلال کی رحمت کا خاص حضور ہوتا ہے۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں اس لحاظ سے اصلاح فرمائی اور سرکار نے اپنے غلاموں کو
اس قدر اس مہینے کے لحاظ سے گزارنے کے لحاظ سے یہ الفاظ عنایت فرمائے کہ ان 4 کاموں کے اندر کثرت کیا ہے۔ اب اسی لحاظ سے ایک اور حدیث شریف کلمہ طیبہ کی فضیلت کے لحاظ سے المستدرک کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آپ سے خطا سرزد ہوئی، اب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لے کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک مولا مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے میری بخشش فرما دے۔ اب رب ذوالجلال کے بارگاہ میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے سرکار کا وسیلہ دے کر معافی طلب کی تو رب ذوالجلال جو کہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، انسان سوچے کرنا تو بات کی بات ہے، رب ذوالجلال اس سے بھی واقف ہے کہ میرے بندے نے سوچا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے آدم تو نے محمد کو کیسے جانا؟ عرض کیا، اے مالک مولا جب تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا کیا، میرے اندر روح پھونکی، اے مالک مولا میں نے آنکھیں کھولنے کے بعد عرش کی طرف دیکھا تو عرش پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مالک مولا میں جان گیا کہ یہ نام کوئی عام نام نہیں، کہ جن نام کو تیرے نام کے ساتھ لکھا گیا، میں سمجھ گیا کہ تمام مخلوق میں سے جو تجھے محبوب ذات ہے یہ وہ ذات ہے کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھوایا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے آدم تو نے سچ کہا ہے، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمام مخلوق کو پیدا نہ کرتا۔ حتیٰ کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے آدم جا جس نبی کا وسیلہ دے کر تو نے میری بارگاہ میں معافی طلب کی ہے، اے آدم میں نے اس نبی کے وسیلہ سے تیری بخشش کروا دی ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے آدم ولولا محمد ما خلقتک، کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے آدم اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یعنی کہ پتہ چلا اگر رب ذوالجلال نے انسانیت کو پیدا کیا ہے تو رب ذوالجلال نے سرکار کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر بالخصوص ان کلمات کے لحاظ سے جو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ رمضان شریف کے اندر ان 4 کاموں کے اندر کثرت کرو، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان 4 کاموں کے اندر کثرت کرنی۔ اور آخر میں 2 ثواب کے لیے اعلان کیا ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے کہ قدم قدم پر کوئی نئے سے نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس لحاظ سے انشاءاللہ گزشتہ رمضان مبارک کے اندر بھی اس لحاظ سے اہتمام کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ اس رمضان شریف کے اندر بھی فہم دین یعنی کہ مختلف موضوعات پر نماز فجر کے بعد 15 منٹ کا درس دیا ہے۔ اور رمضان شریف کے اندر انشاءاللہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوگا، سحری کا ختم ہونے کے بعد فوری طور پر اذان ہوتی ہے۔ اذان کے ٹھیک 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے کرے گی اور نماز کے فوراً بعد 15 منٹ کا درس دیا جائے گا مختلف موضوعات پر۔ اس لحاظ سے انشاءاللہ فلیکسیں بھی آ گئی ہیں، اور آج کل کے اندر فلیکسیں بھی ایک مسجد کے اندر ہماری وضو خانے کے اندر بھی لگ جائے گی، اور مختلف ہمارے جو محلے کے اندر گلیاں ہیں ان کے اندر بھی لگا دی جائے گی۔ 2 ثواب سے اس لحاظ سے گزارش ہے کہ یہ رمضان شریف کا ویسے بھی بابرکت مہینہ ہے، اور ہمارے لیے یہ موقع بھی ہے آپ کی مسجد کے اندر 2 ثواب کی تعلق سے یہ ہر سال کے سال اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور اس سے 2 ثواب فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ بجائے 4 بھائی کو یا نیند کو ٹائم دینے کے کچھ ٹائم اپنے لیے نکالیں، کیونکہ ہم پر دین کا
سیکھنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ ضروریات دین ان کے لحاظ سے ہمیں علم ہونا چاہیے، اور آج اس قدر فتنے مختلف قسم کے سر اٹھاتے ہیں، اس لحاظ سے چند موضوعات رمضان شریف کے اندر وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں کہ ان موضوعات پر انشاءاللہ درس کیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ رمضان شریف کے اندر جس طرح کہ عرض کیا گیا کہ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے فوراً ہی اذان ہو جائے کرے گی، اور اذان کے ٹھیک 15 منٹ بعد سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد 15 منٹ بعد جماعت کھڑی ہوگی، اور جماعت کے ٹھیک فوراً بعد درس دیا جائے گا صرف 15 منٹ بعد۔ اور چند چیزیں موضوعات جو سلیکٹ کی ہیں اس لحاظ سے مین چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ واحد خالق کائنات جل جلالہ ہمیں نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آمین۔